الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال حسين عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد شاء أن يراك قتيلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم ناظرین کرام آج جو مجلس گفتگو کے عنوان سے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یقیناً 10 دن گزر گئے لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو ہدف سید الشہداء علیہ السلام تھا ہم نے کتنا اس کو دقت سے سنا اور سمجھا اور پھر عمل کرنے کے متعلق ہم نے کیا سوچا کیونکہ کربلا یقیناً ایک درسگاہ ہے اور بقول رہبر معظم کہ کربلا فقط ایک حادثہ کہہ دینا اور واقعہ نہیں بلکہ ایک مکتب کا عنوان رکھتا ہے لہذا یہ واقعہ ضرور ہے لیکن اس نے مکتب کا عنوان لے لیا ہے مکتب ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ درس جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نکلے تھے اور عزیزان من در تاریخ یہ مدرسہ ایک جنگل و بیابان میں سید الشہداء علیہ السلام نے قائم کیا اور جو پیغام دیا اپنی خشک زبان 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اور یقیناً تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال الظاہر سید الشہداء کے
ساتھ دینے والے تھوڑے ہیں، اور یہ قرآنی اصول بھی ہے کہ حق کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، جہنمیوں کی اکثریت ہوگی بنسبت جنتیوں کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھوڑے تھے انہوں نے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ دیا، اور ساتھ دے کر کامیاب ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی سید الشہداء علیہ السلام کی اس درسگاہ سے درس لیں اور عمل کریں، اور جس طرح کربلا والے کامیاب ہوئے اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں۔ لیکن عزیزان من، یہ فقط زبانی کہنا کافی نہیں، بلکہ ضرورت ہے عمل کی، ضرورت ہے کردار کو ٹھیک کرنے کی۔ گفتار کے ساتھ کردار اہم چیز ہے، قول کے ساتھ فعل اہم چیز ہے، اور جس طرح ائمہ علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ایسے شیعہ بنے کہ جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کے لیے باعث عزت، لہذا ہم باعث عزت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ اگر کوئی بھی ایسا وقت آئے اور امتحان کا موقع آئے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے باوفا ساتھیوں کا امتحان لیا اور آگے جواب یہ آیا کہ مولا اگر ہمیں قتل کیا جائے، جلایا جائے، راکھ کی صورت ہو اور پھر ہمیں زندگی ملے، اے مظلوم کربلا ہم آپ کا ساتھ دیں۔ لہذا یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی باعث عزت بننے والا طریقہ کار ہے۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یہ نعرہ حق ہے، لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ظاہراً کہیں حسینیت زندہ باد لیکن کردار میں ہمیں یزیدیت العیاذ باللہ نظر آ رہی ہے۔ عزیزان من، یہ یعنی وقت اب باتوں کا وہ ختم ہو چکا ہے، عمل کی دنیا ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھیں گے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت، تو ان کا عمل پہلے نظر آئے گا، بات بعد میں نظر آئے گا۔ اگر انہوں نے کہا نماز کا تو انہوں نے پہلے نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنے کردار سے اس طرح سے منوایا کہ دشمن بھی خود معترف تھا۔ جب دشمن کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جی آپ کا کردار پاک و پاکیزہ ہے، یعنی فقط گفتار نہیں بلکہ کردار۔ اور احادیث میں بھی حکم یہی ہے کہ زبان کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے آپ دعوت دے لوگوں کو، لہذا عمل اہم چیز ہے۔ خود سید الشہداء علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے فقط یہ نہیں کہ خطبوں پر اکتفا کیا، بلکہ عملاً جانتے ہوئے کہ کیا مشکلات آئیں گی، اور وہی مشکلات جن مشکلات سے سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگاہ فرمایا تھا، جانتے ہوئے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور کربلا میں جب آئے، ایک بیابان جنگل، لیکن یہ سید الشہداء کے وجود کی برکت تھی کہ وہ کربلا آج بھی ایک عظیم مدرسہ ہے، عظیم درسگاہ ہے، اور ایک شفا کا باب ہے اپنی جگہ پہ
کہ کائنات کا کوئی بھی مریض ہو اگر کربلا میں آئے اسے شفا مل جاتی ہے، لیکن عزیزان من ضرورت ہمیں بھی ہے کہ اس کربلا سے ہم بھی شفا حاصل کریں، اس کربلا سے ہم بھی درس لیں۔ لہذا سید الشہداء علیہ السلام کا سفر جب پوچھا گیا، اپنے بھائی نے سوال کیا کہ بھائی جان عراق کی سرزمین سخت ہے، سفر مت کیجیے، اور لوگوں کے متعلق بتایا تو سید الشہداء علیہ السلام نے کہا ہے بھائی محمد حنفیہ میں جانتا ہوں، پھر کیوں سفر آپ اختیار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنی جان دے دوں۔ لہذا مشیت پروردگار جہاں پر آ جائے پھر یقینی بات ہے کہ اپنے سر کو تسلیم خم کرنا کسی میں ہی سعادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ درست اگر اس طرح کا عنوان ہے تو آپ مرد ہیں، مجھے بتائیے کہ یہ بیویوں کو لے کے جانا، یہاں پر پھر سید الشہداء نے وہی جواب دیا کہ مجھے نانا رسول نے بتایا تھا اور بتایا ہے کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اور عزیزان من کربلا کی تاریخ یعنی ائمہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور یہاں گویا کہ ہر شخص کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بزرگوں کے لیے سید الشہداء علیہ السلام، جوان اور نوجوان کے لیے جناب عباس علمدار، جناب علی اکبر علیہ السلام نمونہ عمل ہیں۔ ہمارے نو خیزوں کے لیے جناب قاسم علیہ السلام نمونہ عمل کے طور پہ لے کے آئے۔ چھوٹے بچوں کے لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو نمونہ عمل بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم خواتین میں آتے ہیں تو عزیزان من بہرحال جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ تھی، لیکن بہرحال یہاں پر بیٹی کو جو عظمت نصیب ہوئی یقیناً وہ ماں سے بڑھ کر ہے کہ بیٹی معصومہ ہے۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ماں کا عنوان ضرور پایا جاتا ہے، بیٹی کا عنوان بھی وہاں پر پایا جاتا ہے، زوجہ کا عنوان بھی یقیناً پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال بہن کا کردار اور بہن کے لیے ایک نمونہ عمل، یہ چیز یقینی بات ہے۔ بہرحال کربلا میں مکمل ہوئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے نہ صحیح لیکن ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ لہذا کسی نے خوب کہا تھا کہ جواب خدیجہ جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب، لیکن جواب زینب لیکن جناب زینب جناب زینب۔ لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے یہ بات بھی یقینی بات ہے کہ مکمل ہوا کہ بھائی اور بہن کا آپس میں کس طرح سے ایمان چلتا ہے، کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح ساتھ دینا چاہیے، کس طرح یعنی آیا دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا احسان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں سید الشہداء علیہ السلام جانتے تھے ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی یقیناً ان باتوں سے آگاہ ہیں اور اس کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عزیزان من جو کربلا میں ہونا تھا ہو گیا، لیکن سید الشہداء نے اپنا فریضہ یقیناً اچھے طریقے سے نبھایا، لیکن اس کربلا کو
اب بچانا اور اس کربلا کو آگے پہنچانا اس میں کردار ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ لہذا بقول بعض بزرگان کے شریکت الحسین درست ہے شریکت الحسین، لیکن 10 محرم تک شریکت الحسین ہے جناب زینب کبریٰ سلام، لیکن اس کے بعد شریکت السجاد کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بیمار ہے، لہذا اس سفر کو تنہا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ چلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر وہاں پر وقت آیا جناب سید سجاد علیہ السلام پر تو اس کو بچانے والی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ لہذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور کردار، یعنی کربلا کے بعد کربلا کو آگے کس طرح سے پہنچانا ہے، کس طرح سے اس کو اپنانا ہے، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے۔ اور عزیزان من، کوفے میں جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ رہتی ہیں تو وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک بابرکت زندگی ہے، ایک اور دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس اس وقت کی خواتین ہیں جو درس لینے آیا کرتی تھی، پڑھنے آیا کرتی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جس میں ام حبیبہ اور نوار اور اس طرح کی خواتین کے نام ملتے ہیں۔ لہذا تعلیم و تعلم کے حساب سے بھی جب خواتین کے تعلیم کی بات چلتی ہے تو یہ نظریہ حق ہے کہ اگر آپ نے خواتین کے لیے یونیورسٹیوں کو چلانا ہے، اس کے لیے نمونہ عمل تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اس یونیورسٹی کو آباد کیا اور ایک قرآنی تعلیم، قرآن کا عنوان، قرآن کو، اور یقیناً جناب زینب کبریٰ جانتی تھی کہ قرآن ایک الہی پیغام ہے اور اسی میں دنیا بھی کامیابی بھی ہے اور اخروی کامیابی بھی قرآن میں ہی ہے، اور یقیناً یہ قرآن میں کامیابی تھی کہ سید الشہداء نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا، یعنی ایک وہ حدیث کے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ بہرحال اس کا عملی نمونہ ائمہ کے ساتھ کس طرح سے قرآن تھا کہ اصلاً جدائی ممکن ہی نہیں، وہ نوک نیزہ پر جب سید الشہداء علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تو اس وقت پتا چلا کہ دنیا کچھ بھی کر لے، بہرحال قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کو بعنوان قرآن، بعنوان ایک الہی پیغام اور الہی آواز، عزیزان من اس چیز کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، نہیں کہ فقط مشکلات آئیں اپنی اس وقت قرآن کے پاس آئیں اور قسم اٹھانے کی حد تک کو اپنی ظاہراً یہ مشکلات میں نہیں کرتا ہوں، قرآن یقیناً مشکل کشا ہے ہر مصیبت کے لیے، لیکن جو عنوان جس آئین کے تحت یہ قرآن مجید آیا ہے اس آئین کو اپنانا اور اسی عنوان سے لینا، بہرحال یہ درس کربلا ہے، یہ درس سید الشہداء ہے، یہ درس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ مختصر کروں عزیزان من، بہرحال یہ سفر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا سفر ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ۔ جہاں تک میری معلومات ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوفے کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو اس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک شاگرد یعنی کہیں پڑھنے والی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بی بی درست ہے آپ جا رہی ہیں، لیکن ایک آپ منت فرمائیں، احسان فرمائیے کہ ایک مرتبہ میرے گھر پر ضرور آئیے گا، میں آپ کو دعوت دوں۔ عزیزان من، جب جناب زینب کبریٰ کو دعوت دی گئی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے دعوت دینے والی نوار، ذرا مشکل ہے کہ میں تیرے گھر آ سکوں۔ جس طرح احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیوی ضرور آئیے گا،
اور عزیزان من جناب نوار کے متعلق آج بھی میں دیکھ رہا تھا، کہیں تھوڑا نکالا اس کا حصہ، تو اس وقت جناب نوار کی شادی نہیں، لیکن اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب نوار کی شادی خولی ملون کے ساتھ ان کے والد نے رشتہ طے اس طرح سے کہ اسی کے ساتھ شادی ہو جائے کہ ہمارے گھر ضرور آئے گا۔ تو جناب زینب القریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشکل جب آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں جن کو جانتا ہوں کہ ایک عالم دین کو کسی نے دعوت دی، اس عالم دین نے اپنی مصروفیت بتائی تو وہ مومن آگے سے رونے لگا، کہا قبلہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے کہ آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایمان بن جاتا ہے اور آپ ہمارے پاس نہیں آتے۔ یہ ایک عقیدت کا ایمان ہوتا ہے، وہ عقیدت مند لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا جناب نوار رونے لگی، جب رونے لگی تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا اور آئے، پوچھا اپنی بہن سے کہ بہن کیا بات ہے، کس بنا پہ یہ خاتون آپ سے کیا چاہ رہی ہے، رو رہی ہے؟ تو فرما رہی ہیں کہ جی بعد میں ضرور ایک مرتبہ ہمارے پاس چکر لگائیے گا، آئیے گا، میں کر رہی ہوں کہ ذرا مشکل ہے۔ تو یہاں سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر آپ نہ آ سکیں تو میں حسین سے وعدہ کرتا ہوں میں ضرور ان کے گھر آؤں۔ عزیزان ایمان جناب نوار بہت خوش ہوئی، لیکن وقت گزرتا رہا اور انتظار بھی ہوتا رہا۔ 10 محرم سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ جو ایمان بھی دے وہ ایمان چل سکتا ہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ قافلہ تیار ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ اس قافلے کو کہاں سے گزارا گیا۔ بہرحال عزیزان من، اس وقت جو کیفیت اور کنڈیشن میں جانتا ہوں کہ جو جنازے جن کو غسل دیا جاتا ہے، کفن ہوتا ہے، بڑے اچھی طرح سے سنوارے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جب بہن ہو یا اور رشتے دار ہوں اور وہاں پر گریے کا مقام ہو تو آ کے دوسرے گلے لگاتے ہیں، روتے ہیں اور بڑے پیار سے ان کو جدا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ کا عجیب سا باب ہے اور ظلم کی عجیب یہ داستان ہے کہ اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں سید الشہداء علیہ السلام کا لاشا پڑا ہوا تھا، عباس علمدار کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ اے عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے جب امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا تو امام سجاد کا رنگ چینج ہونے لگا۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا قریب ہے کہ میرا بھتیجا اس دنیا سے چلا جائے، لہذا جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا، اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا۔ جب گرا دیا جناب سید سجاد متوجہ ہوئے۔ جناب سجاد جب متوجہ ہو کہا پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بیٹا سجاد میں آپ کی حالت دیکھ رہی ہوں، آپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں کیا پوچھتی ہو، جوان بیٹا ہو اور پھر باپ کا لاشا ہو، نہ اسے کوئی کفن دینے والا ہو نہ دفن کرنے والا ہو۔ اے پھوپھی اماں میری جوانی کا کیا فائدہ؟ عزیز ہو، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے فقط جناب زینب نے نہیں گرایا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ عزیز ہو، جیسے بیویوں نے گرایا، چونکہ قافلے نے آگے بڑھنا تھا۔ جزاکم ربکم، خالق کائنات سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس بڑے مشکل انداز سے بیویوں کو پھر اٹھایا گیا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں پھر تازیانے لائے گئے اور بیویوں پہ برسائے گئے اور بیویوں کو پھر محمل پہ سوار کیا گیا۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ بھی یقیناً آ رہا ہے اور ادھر سے یہ سر خولی ملون کے حوالے کیے گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ
کہ خولی ملعون یہ سر لے کے آیا ہے، لیکن جب کوفے پہنچ چکا تھا تو دار الخلافہ بند ہو چکا تھا۔ عزیزو یہ سر لے کے آیا ہے، لیکن کس چیز میں لے کے آیا ہے؟ اے گھوڑے کی خرجی میں سر لیا ہوا ہے۔ جب آتا ہے آدھی رات کو، سوچا جب دار الخلافہ بند ہے، اپنے گھر جا کے تنقل بات کیا۔ ادھر سے جناب نوار انتظار میں ہیں کہ یقیناً میرا آقا آئے گا، اسی تاریخ کا وعدہ کیا تھا۔ میں جھوٹی ہو سکتی ہوں، میرا آقا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عزیزو جب دروازہ کھلا، دیکھا ایک گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا، جناب نوار واپس چلی گئی۔ اس نے کیا کیا؟ سر کو نکالا، تندور میں رکھ دیا اور اوپر سے ڈھکن دے دیا۔ عزیزو جناب نوار جناب زینب کی تربیت شدہ تھی، تہجد کی پابند تھی۔ یا ایک مرتبہ اٹھتی ہے، وضو وغیرہ کرتی ہے، یا اسے روشنی نظر آئی کہ تنور میں کچھ روشنی ہے، پھر بہرحال تہجد پڑھ کے چلی جاتی ہے اور یہی سوچ رہی ہے یہ جو مجھے روشنی نظر آ رہی تھی کیا میں نے آگ نہیں بجھائی تھی؟ لیکن پھر کہتی ہے یقیناً آگ بجھائی تھی۔ یا عزیزو کچھ نیند آ جاتی ہے، جیسے نیند آتی ہے در عالم رویا دیکھتی ہے کہ کچھ ہماریاں نازل ہوئی، یا ایک ہماری نازل ہوئی، ایک ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ہاتھ میں چھوٹی بھی آگے بڑھی اور تنور کے پاس گئی، تنور کے ڈھکن کو دور کر کے کہتی ہے اے بیٹے حسین، یہ زہرا ہر قدم پہ تیرے ساتھ تھی، تو نے مدینہ چھوڑا میں تیرے ساتھ تھی، مکہ چھوڑا میں تیرے ساتھ تھی، جب تیرا ضربے چل رہی تھی میں تیرے ساتھ تھی، جب زینب گری تیرے اوپر میں تیرے ساتھ تھی۔ اے بیٹا آج خولی ملعون تیرا سر لے کے آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور عزیزو جناب سید الشہداء کے سر کو صاف کرنے لگی، یا جناب نوار اٹھتی ہے اور مختلف بیویوں سے چلتی ہوئی پوچھتی ہے یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ نہیں جانتی، یہ حسین کی اماں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کے حسین کا سر ہے، اپنے بیٹے کے سر پہ آئی ہے۔ یا عزیزو نیند سے بیدار ہوئی، تڑپتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھا؟ حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر۔ جناب نوار پیٹنے لگی، ہائے حسین، واہ حسین، اے مولا مجھے کیا پتا تھا آپ اس انداز میں آئیں گے، مولا میں معذرت چاہتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزو یہی آج کا دن تھا، کوفے میں داخلہ کا دن تھا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی پہ اس وقت بھی کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ آج کی رات اسی میں شامل ہے۔ بہرحال جناب نوار سے کچھ اور تو نہیں ہو سکتا تھا، اپنے شوہر کو کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، یاد رکھ اب میری زندگی تیرے ساتھ چلنا مشکل ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ عزیزو یہی وجہ تھی جب حضرت مختار ثقفی نے بدلہ لیا تھا اور یہ ملعون گھر میں چھپا ہوا تھا، یہ جناب نوار تھی، جناب زینب کی تربیت شدہ، اشارہ کر کے کہا تھا وہ ملعون چھپا ہوا ہے، اس کو اڑا دو، اور یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ اللہ اکبر، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ السلام عليك يا زهراء روحي
لك الفداء السلام عليك يا زينب الكبرى روحي لك الفداء استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه۔ اے ہمارے پروردگار ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا پڑھنا، ان دوستوں کا یہاں پر آنا سننا، اور جو مومن جہاں جہاں ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما، کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جناب زینب کبریٰ کے محنت اور زحمات کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرما، جناب زہرا کی سیرت، جناب زینب کبریٰ کی سیرت سے درس لیتے ہوئے اس کربلا کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے میرے خالق، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما، مذہب حقہ کو ترقی عنایت فرما، علماء حقہ مراج حقہ کی عمر دراز فرما، قائد محبوب علامہ سید ساجد علی نقوی کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور وہ ان کے چاہنے والے اور ان کے دفتر کے جتنے ممبران اور اراکین ہیں جس جس شعبے میں، میرے خالق ان تمام بھائیوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور دائماً ایک اور نیک بننے کی توفیق عنایت فرما۔ عزاداران سید الشہداء کل کائنات میں جہاں پر بھی میرے خالق ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، جہاں پر سید الشہداء کی عزاداری میں دشمنان دین کھڑے ہیں ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے خالق ہمارے مولا اور آقا کو جلد ظاہر فرما، اس امام کے سپاہ میں ہمارا شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ ومن شیعتہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔